قصہ حاتم طائی سوال نمبر 2 نیکی کر دریا میں ڈال پارٹ 1 حسن بانو نے دوسرا سوال کیا کہ ایک شخص نے اپنے دروازے پر لکھ کر لگایا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اس کی خبر لا کہ یہ کیا بید ہے۔ حاتم نے کہا کدھر رہتا ہے وہ؟ حسن بانو نے کہا میں نے اپنی دائی سے سنا ہے کہ وہ شمال کی طرف رہتا ہے۔ اتنا سن کر حاتم چل نکلا۔ ایک مدت کے بعد وہ ایک ہیبت ناک جنگل میں جا پہنچا۔ ابھی وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہی تھا کہ ایک دردناک آواز سنائی دی۔ حاتم کا دل لرز گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ بات جوان مردی کے خلاف ہے کہ اگر کوئی آفت میں مبتلا ہو اور اس کی مدد نہ کی جائے۔ چنانچہ وہ اس آواز کی سمت چل پڑا۔ کچھ دور جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان زمین پر بیٹھا رو رہا ہے۔ حاتم نے کہا اے نوجوان، تجھ پر کیا مصیبت نازل ہوئی کہ جو اتنا پریشان ہے؟ اس نوجوان نے کہا اے مسافر، میں سوداگر تھا۔ یہاں سے 12 کوس پر ایک شہر ہے، وہاں حارث نام کا ایک مالدار سوداگر ہے۔ اس کی بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ ایک دن اتفاق سے میں اس کی حویلی کے نیچے دھوپ کے مارے بیٹھ گیا۔ ناگہاں میری نظر اوپر جو گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پری پیکر بالہانہ پر کھڑی ہی ہے۔ بس اسے دیکھتے ہی میرے اوسان عطا ہو گئے۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ حارث سوداگر کی بیٹی ہے اور اس نے طے کر رکھا ہے کہ جو شخص میرے 3 سوال پورے کرے گا اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ چنانچہ اس کی دہلیز پر گیا، مجھے اندر بلوا لیا گیا۔ پھر اس محجبین نے اندر سے کہلوایا کہ اگر تو اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے تو اپنے سوال تجھے بتاؤں۔ میں نے دل و جان سے وعدہ کر لیا اور اس نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ شہر کے قریب ایک غار ہے، معلوم نہیں اس کی انتہا کہاں تک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کی رات کو جنگل میں سے ایک آواز آتی ہے، میں نے وہ کام نہ کیا جو آج کی شب میرے کام آتا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ مہرہ جو سانپ کی پیٹھ پر ہے اس کو لے آ۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور وہاں سے نکلنا چاہا، مگر اس نے میرا تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور مجھے اس شہر سے نکلوا دیا۔ میں مجبوراً اس جنگل میں آ پڑا، سب کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حاتم نے کہا تو اطمینان رکھ، مجھے اس شہر میں لے چل۔ چنانچہ حاتم اس نوجوان کو لے کر شہر میں آیا تو سوداگر کو سرائے میں بٹھا کر خود حارث کی بیٹی کے دروازے پر گیا اور کہنے لگا میں بیاہ کرنے آیا ہوں۔ اس نے پردہ ڈال کر حاتم کو بلوا لیا۔ عہد و پیمان کے بعد حاتم نے کہا کہ اگر تو راضی ہے تو جس روز میں کام کر چکوں اس روز میں تیرا مختار ہوں، جس کو چاہوں دے ڈالوں۔ اس نے کہا بہتر ہے۔ حاتم نے کہا کہ اپنے والد کو بھی بلوا لو۔ چنانچہ حارث بھی آ گیا اور اس پر راضی ہو گیا۔ پھر حاتم نے سوال پوچھا۔ لڑکی نے کہا اس شہر کے نزدیک ایک غار ہے، یہ خبر لاؤ کہ وہ کتنا گہرا اور کتنا لمبا ہے اور اس میں کیا ہے۔ یہ سن کر حاتم چل پڑا۔ کچھ لوگ بھی ساتھ چلے اور غار دکھلا کر گئے۔ حاتم اس غار میں کود پڑا اور ایک دن اور ایک رات چلتا گیا۔ پھر روشنی دکھائی دی۔ حاتم سمجھا کہ غار ختم ہوا، لہٰذا اب لوٹ جانا چاہیے، مگر مزید تحقیق کے لیے اور آگے بڑھا۔ کچھ دور جا کر ایک میدان دکھائی دیا اور ایک تالاب بھی ملا۔ حاتم کے پاس کچھ بادام تھے، لہٰذا 2 دن بادام کھا لیتا اور رات دن چلتا رہتا۔ آخر ایک نہایت اونچی دیوار دکھائی دی۔ یہ آگے بڑھا تو ایک دروازہ نظر آیا۔ یہ اندر گھس گیا۔ وہاں ایک بستی نظر آئی۔ جب اور آگے بڑھا تو ہزاروں دیو اسے کھا جانے کے لیے دوڑ پڑے، مگر ایک دیو بولا کہ یارو، اس کو کھا گئے تو بادشاہ تم سب کو مروا ڈالے گا، بہتر ہے کہ اسے چھوڑ دو۔ یہ سن کر دیو ڈر گئے اور حاتم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حاتم آگے بڑھا تو اسے ایک گاؤں ملا۔ تھوڑی دور گیا تو بہت سے دیوؤں نے آ کر گھیر لیا۔ وہ اسے کھا جانا چاہتے تھے کہ دیو پھر بول اٹھا کہ نہ کھاؤ بلکہ بادشاہ کے پاس لے چلو، اس کی بیٹی بیمار ہے، شاید اس کے ہاتھ سے اچھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہم تو سینکڑوں آدمیوں کو لے گئے
اور ہر بار شرمندہ ہوئے، مگر خیر اب تو یہ بادشاہ کے ملک میں آ ہی گیا ہے، کوئی نہ کوئی اسے بادشاہ تک پہنچا ہی دے گا، یہ کہہ کر دیو چلے گئے۔ حاتم اور آگے بڑھا اور ایک اور گاؤں ملا، وہاں کے دیو اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار کی بیوی کی آنکھیں دکھتی تھیں، لہٰذا وہ غم سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حاتم کو دیکھتے ہی ناراض ہو کر بولا، اسے کیوں لے آئے؟ دور ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ حاتم نے پوچھا، اے دیو تجھے کیا غم ہے؟ اس نے کہا، بھائی میری بیوی کی آنکھیں دکھتی ہے۔ حاتم نے کہا، اے دیو میں تیری بیوی کی آنکھیں اچھی کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تیری بیوی اچھی ہو جائے تو مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چل اور میری تعریف کر تاکہ میں اس کو دبا دوں اور اچھا کروں۔ اس دیو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کر لیا کہ حاتم کو اپنے گھر لے جائے گا اور اپنی بیوی کے پاس بٹھا دیا۔ حاتم نے اپنی پگڑی سے مہرہ نکالا اور پانی میں رگڑ کر دیو کی بیوی کی آنکھوں میں لگایا۔ اس نے وہی شفا پائی، درد جاتا رہا۔ حاتم نے 2-3 بار اسی طرح پانی لگایا، آنکھیں کٹورا سی کھل گئیں اور پانی بند ہو گیا۔ دیو کا سردار بہت خوش ہوا اور حاتم کو لے کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا اور حاتم کی خوب تعریفیں کی۔ دیوؤں کے بادشاہ کا نام تھا فروکاش۔ اس نے کہا، اے مسافر، میرے پیٹ میں درد رہتا ہے، کوئی میرا علاج نہیں کر سکا، اگر تیرے پاس شفا پاؤں تو ہمیشہ تیرا احسان مند رہوں گا۔ حاتم نے کہا، جس وقت تم کھانا کھاتے ہو اس وقت تمہارے پاس کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اس نے کہا، سب ہی ہوتے ہیں۔ حاتم نے کہا، آج میں بھی حاضر رہوں گا۔ اتنے میں دسترخوان بچھایا گیا اور طرح طرح کے کھانے چنے گئے۔ بادشاہ ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا کہ حاتم نے کہا، اے بادشاہ ذرا ٹھہر جا۔ وہ رک گیا۔ تب حاتم نے ایک کاف سے سرپوش اٹھایا اور اس کو دکھلا کر پھر ڈانپ دیا۔ ذرا دیر کے بعد کہا کہ اس کو کھول کر دیکھو۔ اب جب کھولا تو تمام کاف کیڑوں سے بھری تھی۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ حاتم نے کہا کہ یہ سب ان دیوؤں کی نظر کا سبب ہے، آپ کو چاہیے کہ اکیلے کھانا نوش کریں۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی طریقے سے جو کھانا کھایا تو آرام سے رہا، درد نہ ہوا۔ 2-3 روز میں بالکل اچھا ہو گیا۔ حاتم کو گلے لگا کر کہنے لگا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حاتم نے کہا، میں انسان ہوں، میرے بہت سے بھائی تیرے یہاں قید ہیں، ان کو آزاد کر دے اور تو بڑا احسان ہوگا۔ یہ سنتے ہی فروکش نے سب کو بلوایا اور عمدہ لباس اور راستے کا خرچ دے کر رخصت کیا۔ پھر حاتم سے کہا کہ میری لڑکی ایک مدت سے بیمار ہے، کچھ کرو۔ حاتم اٹھ کھڑا ہوا، بادشاہ کو اس کے محل میں لے گیا۔ حاتم نے دیکھا کہ لڑکی بہت دبلی ہو رہی ہے، رنگ زرد ہو گیا ہے۔ کہا کہ ذرا شربت بنا لاؤ۔ جب شربت آ گیا تو حاتم نے اسی مہرے کو اس میں گھس کر اسے پلا دیا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کو دست آنے لگے۔ دن بھر یوں ہی گزرا، شام کو اس کو قے اور بے ہوشی ہو گئی۔ تمام رات اسی طرح گزری۔ صبح ہوتے ہی اس کو بھوک لگی، حادثہ طلب کر کے نوش فرمایا۔ غرض 15 دن میں تکلیف بالکل جاتی رہی، چہرہ چمکنے لگا۔ حاتم نے جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے بہت سے روپے، اشرفیاں، جواہرات کے ہار منگوا کر دیووں سے کہا کہ یہ سب زر جواہر سروں پر رکھ کر حاتم کے ساتھ جاؤ۔ حاتم رخصت ہوا۔ 1 مہینے کے بعد دیووں نے تمام سامان سمیت اس کو غار پر پہنچا دیا اور خود چلے گئے۔ ادھر حارث کی بیٹی نے غار پر جاسوس بٹھا رکھے تھے، وہ ڈر کر بھاگے۔ حاتم نے پکار کر کہا کہ ڈرو نہیں، میں وہی ہوں جو غار کی خبر لینے گیا تھا۔ وہ لوگ حاتم کی آواز پہچان کر واپس آئے۔ پھر حاتم کو تمام سامان لے کر سرائے میں آیا اور اسی سوداگر کو بخش دیا۔ حارث کی بیٹی کو اس کی خبر ملی تو اس نے حاتم کو بلوایا۔ حاتم نے سارے واقعات اس کو سنا دیے اور کہا کہ ایک شرط میں بجا لایا، اب دوسری کہہ۔ اس نے کہا کہ جمعہ کی رات کو ایک آواز آتی ہے کہ میں نے وہ کام نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا۔ یہ سن کر حاتم وہاں سے روانہ ہوا۔ چند روز بعد وہ آواز اس کے کان میں پڑی۔ حاتم اس کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا کہ گاؤں نظر آیا۔ وہاں کے لوگ رو رہے تھے۔ پوچھنے پر
کہا کہ 7ویں تاریخ دوشنبے کے دن ایک بلائے عظیم آتی ہے اور ایک آدمی کو کھا جاتی ہے۔ اس مرتبہ رئیس کے لڑکے کی باری ہے۔ یہ سن کر حاتم رئیس کے پاس گیا اور دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ تیرے بیٹے کی خاطر میں جاؤں گا۔ رئیس بولا، اے جوان مرد، اس بلا کے آنے میں ابھی 4 دن باقی ہیں۔ حاتم نے اس بلا کی صورت کے بارے میں پوچھا۔ رئیس نے زمین پر اس بلا کی تصویر کھینچ دی۔ حاتم بولا، اس کا نام ہلوکا ہے۔ یہ بلا کسی طرح نہ مر سکے گی۔ ہاں، اگر میرا کہا مانو اسے تمہارے سر سے ٹالوں۔ رئیس خوش ہو کر بولا کہ حکم کرو۔ حاتم ایک شیشہ گر کی دکان پر پہنچا اور کہا کہ 4 روز کے اندر ایک ایسا شیشہ بنا دو جو 200 گز لمبا ہو اور 100 گز چوڑا ہو۔ 3 روز میں ویسا ہی آئینہ بن گیا۔ پھر حاتم نے ایک سفید چادر منگوا کر کہا کہ اس کو اس جگہ کھڑا کر دو جہاں وہ بلا آتی ہے۔ دونوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر حاتم نے ایک سفید چادر منگوا کر آئینے کو ڈھانپ دیا اور کہا، اے یارو، اب تم سب اپنے گھر کا راستہ پکڑو۔ جو تماشا دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ رہے۔ رئیس کا بیٹا بولا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ مگر جب رات ہوئی تو وہ آواز کان میں پڑی، سب ڈر گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہلوکا مانند ایک گنبد اس طرف نمودار ہوا کہ 9 ہاتھ، 9 پاؤں، 9 منہ بدن میں ہیں اور لوٹتا چلا آتا ہے۔ دھواں اور شعلہ اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ حاتم نے فوراً اس چادر کو آئینے کے اوپر سے ہٹا دیا۔ اس نے اپنی صورت جو دیکھی تو دم بہت ہو کر ایسا نعرہ مارا کہ زمین دہل گئی اور لوگ غش کھا کر گر پڑے۔ آخر بلا نے یہاں تک سانس کھینچا کہ پیٹ پھٹ گیا۔ تب ایک ویسی ہی ہولناک آواز پھر پیدا ہوئی کہ لوگوں کے رہ سے ہوش بھی اڑ گئے۔ لوگ جب ہوش میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہلوکا کی جان نکل چکی ہے۔ رئیس اور اس کا بیٹا حاتم کے پیروں پر گر گئے۔ پھر انہوں نے ہر طرح کا زر جواہر لا کر حاتم کے آگے رکھا۔ حاتم نے کہا، صاحبو، میں دولت کی خاطر یہ کام نہیں کرتا۔ میں برائے اللہ ایک مدت سے ایسے ہی کاموں پر کمر بستہ ہوں۔ پھر انہوں نے حاتم کے اس طرح آنے کا سبب پوچھا۔ حاتم نے کہا، ایک آواز جنگل سے آتی ہے کہ وہ کام میں نے نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا۔ اس کی تحقیق کرنے یہاں پہنچا۔ رئیس نے کہا، صاحب، یہ آواز تو ایک مدت سے سنتا ہوں مگر یہ نہیں معلوم کہ کہاں سے آتی ہے۔ حاتم اس روز وہیں رہا۔ جب رات ہوئی تو وہی آواز پھر آئی۔ وہ اسے سنتے ہی اس طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دن بعد ایک ٹیلہ نظر آیا اور اس کے پاس 500-600 سوار اور پیادے دکھائی دیے۔ پھر جب غور سے دیکھا تو نہ وہ سوار ہیں نہ پیادے، ایک قبرستان ہے۔ حاتم نے دل میں کہا، یہ مزار صاحب کمالوں کا ہے اور شاید یہ آواز یہیں سے آتی ہے، لہٰذا یہیں بیٹھنا چاہیے۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ وہ آواز پھر آئی۔ حاتم یاد اللہ میں مشغول رہا۔ جب خوب رات ہو گئی تب ہر ایک قبر سے ایک شخص بزرگ صورت نکلا، صاف ستھرا فرش بچھا کر، نورانی لباس پہن کر اپنی اپنی مسند پر بیٹھے۔ اتنے میں ایک شخص تباہ حال، گندے کپڑے پہنے، ننگے پاؤں کسی ٹوٹی پھوٹی قبر سے نکلا اور خاک ہی پر بیٹھ گیا۔ وہ مسند نشین قہوے پیا کیے۔ اس کی طرف کسی نے نہ دیکھا، نہ کسی نے قہوے کا پیالہ دیا۔ تب اس نے ایک آہ کھینچ کر بآواز بلند کہا، آہ، وہ کام میں نے نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا۔ اتنے میں غیب سے خوان آ گیا۔ ہر خوان میں ایک پیالہ کھیر اور ایک کوزہ پانی کا تھا اور ایک خوان علیحدہ تھا۔ اس نے کھانا کھاتے ہوئے آپس میں کہا کہ اے عزیزو، آج ایک مسافر یہاں آیا ہے۔ یہ خوان علیحدہ اسی کا ہے۔ لہٰذا ایک شخص اٹھا اور حاتم کو لا کر مسند پر بٹھایا۔ خوان اس کے سامنے رکھا۔ حاتم نے اس شخص کی طرف دیکھا جو سب سے دور بیٹھا نعرے مار رہا تھا۔ ایک خوان اس کے آگے تھا مگر اس میں کنکر پتھر بھرے تھے اور کوزے میں پانی کی بجائے پیپ اور خون تھا۔ جب کھا پی چکے تو حاتم نے ان سے اس کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ راز اسی سے پوچھو۔ چنانچہ حاتم اس کے پاس گیا اور کہا، اے عزیز، تو نے ایسا کیا گناہ کیا جو اس کے عذاب میں گرفتار ہوا؟
وہ بولا میں ان لوگوں کا سردار ہوں، میرا نام یوسف ہے، میں بے حد بخیل تھا، کبھی اللہ کی راہ میں نہ کچھ دیا، اگر کوئی نوکر کسی کو دیتا تو میں منع کرتا بلکہ ان کو مارتا، وہ کہتے کہ ہم اللہ کے واسطے دیتے ہیں، میں ان پر ہنستا۔ ایک دن ہم سوداگری کے لیے شہر خوارزم جاتے تھے کہ چور آ گئے، ہم سب کو لوٹا اور مار ڈالا، پھر یہیں گاڑ دیا۔ انہیں اپنی سخاوت کے سبب ایسا مرتبہ ملا اور مجھے اپنی بخیلی کے باعث اس بلا میں مبتلا ہونا پڑا۔ میرا وطن چین ہے، میری اولاد ٹکڑے ٹکڑے کی محتاج ہے۔ ایک درخت کے نیچے میرے حجرے کے پاس بہت سا مال گڑا ہے۔ حاتم نے پوچھا کہ تیری نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا اگر اللہ تجھے توفیق دے تو شہر چین جا، میری حویلی سوداگروں کے محلے میں ہے، یوسف سوداگر نام مشہور ہے، وہاں جو میرا مال گڑا ہے اس کو نکال کر 4 حصے کر، ایک حصہ میرے لڑکوں کو دے اور 3 حصے اللہ کی راہ میں خرچ کر، امید ہے کہ نجات پاؤں گا۔ یہ سن کر حاتم نے اس سے وعدہ کر لیا اور یہ کام ضرور کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو شہید اپنے اپنے مکانوں میں گئے اور حاتم چین کی طرف روانہ ہوا۔ ایک طویل مدت کے بعد آفتیں اٹھاتا ایک جگہ پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص کنویں پر پانی بھرتا ہے کہ اتنے میں ایک سانپ ہاتھی کی سونڈ کی طرح نکلا اور اس شخص کی کمر پر پکڑ کر کنویں میں کھینچ لیا۔ حاتم کو یہ دیکھ کر بڑا صدمہ ہوا، وہ بے اختیار کنویں میں کود پڑا۔ جب زمین پر پاؤں لگے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک لہاتا ہوا وسیع میدان درختوں سے ہرا بھرا ہے اور وہیں پر ایک محل ہے۔ حاتم جب اس محل کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک بلور کے تخت بچھا ہے اور ایک لمبا مرد سوتا ہے۔ حاتم اس کے سرہانے انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں وہی سانپ مسافر کو کہیں چھوڑ کر حاتم کی طرف لپکا۔ حاتم نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایسا دبوچا کہ وہ چلانے لگا۔ اس کے شور سے وہ چونک پڑا اور چلایا، کیا کرتا ہے یہ میرا ہرکارہ ہے، اسے چھوڑ دے۔ حاتم نے کہا جب تک یہ مسافر کو نہ چھوڑے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر دیو نے سانپ سے کہا خبردار، یہ کوئی زبردست معلوم ہوتا ہے، کہیں تیرے منہ میں گھس کر طلسم کو توڑ نہ دے۔ یہ سنتے ہی حاتم سانپ کے منہ میں گھس گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اندھیرا گپ ہے۔ اتنے میں ایک آواز آئی، اے حاتم، جو چیز تیرے ہاتھ لگے اس کو خنجر سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال تاکہ اس جادو سے نجات ہو۔ حاتم ٹٹولنے لگا کہ اتنے میں گائے کے دل کی طرح ایک چیز اس کے ہاتھ لگی۔ اس نے فوراً خنجر سے اسے چیر پھاڑ دیا۔ یہ کرنا تھا کہ چشمہ لہریں لیتا ہوا پیدا ہوا اور حاتم غوطہ کھانے لگا۔ 2-3 غوطوں کے بعد اس کا پاؤں زمین پر لگا۔ اب جو دیکھتا تو نہ مکان ہے نہ وہ سانپ، مگر ایک وسیع جنگل نظر آتا ہے اور اس میں ہزاروں آدمی ہیں، بعض مرنے کے قریب اور بعض سوکھ کر کانٹا ہو گئے ہیں، وہ مسافر بھی انہی میں کھڑا ہے۔ حاتم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ان سب کو وہی سانپ لا کر چھوڑ گیا ہے۔ تب حاتم نے اس جادو کا ماجرا ان سب کو سنایا اور کہا کہ اب تم اپنے اپنے گھر جاؤ، میں نے تمہارے دشمن کو مار ڈالا ہے۔ غرض وہ لوگ دعائیں دیتے اپنے اپنے گھر چلے اور حاتم چین کی طرف روانہ ہوا۔ چند روز بعد ایک عالی شان شہر کے دروازے پر پہنچا۔ دربانوں نے روکا اور کہا کہ پہلے بادشاہ کے پاس چل۔ حاتم نے سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے مسافر، اس شہر کی رسم نرالی ہے، اس لیے کہ بادشاہ کی ایک لڑکی ہے، ہر مسافر کو اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ کچھ سوال کرتی ہے، جب وہ جواب نہیں دے پاتا تو صبح اسے سولی دے دیتے ہیں، اسی لیے اس شہر کا نام بے درد نگر ہو گیا ہے۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر حاتم نے کہا، اے بادشاہ، یہ کیا ہے کہ تیرے شہر میں مسافروں کو دکھ دیا جاتا ہے جبکہ اور شہروں میں تو اچھا سلوک کرتے ہیں؟ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور بولا، کیا کروں، یہاں ایک بلا نازل ہو گئی ہے۔ پہلے اس شہر کا نام عدل آباد تھا، مگر اب میری لڑکی کے ظلم سے اسے بے درد نگر کہتے ہیں، اپنی اولاد کو مار بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر حاتم آپ دیدہ ہوا اور بولا، اللہ رب رحیم و کارساز ہے، وہ تیرے مشکل میں آسانی کرے گا۔ چنانچہ حاتم کو محل میں لے گئے اور لڑکی کے پاس بٹھایا
حاتم لڑکی کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بھی حاتم کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوئی اور کہنے لگی، افسوس کہ یہ بھی کل پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ دائی نے کہا، تیرے ہاتھ سے بہت سے مارے جا چکے ہیں، لیکن شاید اس جوان مرد کے ہاتھ تیرا کام بن جائے۔ یہ سن کر حاتم نے کہا کہ بھلا میں بھی تو سنوں کہ کون سا کام ہے، اور اس پر دائی بولی، جب رات ہوتی ہے تو یہ لڑکی دیوانی ہو جاتی ہے اور سوال کرتی ہے۔ جو مسافر جواب نہیں دے پاتا اسے سولی دلوا دیتی ہے۔ یہ سن کر حاتم بڑا پریشان ہوا۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ تمام نوکر چاکر، لونڈیاں، غلام محل سے باہر گئے اور دروازے کو بند کر دیا۔ اب وہ لڑکی دیوانوں کی طرح کودنے لگی اور حاتم سے کہنے لگی کہ جوان، اب ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا میوہ ہے جو سب سے زیادہ میٹھا ہے؟ حاتم نے کہا، وہ اولاد ہے۔ پھر اس نے ایک اور سوال پوچھا، وہ کیا چیز ہے جو ہر کسی کو ہڑپ کر جاتی ہے؟ حاتم نے کہا، اے بی بی، وہ موت ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتی۔ یہ سن کر لڑکی کانپنے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ اتنے میں ایک کالا سانپ پن پھیلا کر حاتم کی طرف لپکا۔ حاتم نے وہ مہرا جو ریچھ کی بیٹی نے دیا تھا پکڑی، اسے کھول کر منہ میں رکھا اور سانپ کو پکڑ کر ایک ہانڈی میں بند کر دیا۔ پھر انگائی سے گڑھا کھود کر ہانڈی کو اس میں گاڑ دیا اور تخت پر جا بیٹھا۔ پچھلے پہر لڑکی کو ہوش آیا۔ حاتم کو زندہ دیکھ کر حیران ہوئی اور دائی کو بلوا کر پوچھنے لگی، یہ کیا سبب ہے یہ مسافر جیتا بچا؟ حاتم نے کہا، اللہ کریم ہے، تم اپنا حال کہو۔ وہ بولی، آج ہمیں اپنا بدن ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ اتنے میں صبح ہوئی اور بادشاہ آ گیا اور حاتم سے پوچھنے لگا کہ اے مسافر، تو کیوں کر جیتا بچا؟ حاتم نے رات کے تمام واقعات بتا دیے اور کہا کہ ایک جن اس لڑکی پر عاشق تھا کہ سانپ بن کر ہر ایک مسافر کو مار ڈالتا تھا۔ اللہ کے فضل سے یہ بلا ٹلی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بولا کہ لڑکی میں نے تجھ ہی کو دی۔ چنانچہ اس لڑکی کا نکاح حاتم کے ساتھ کر دیا گیا۔ حاتم 3 مہینے وہیں رہا اور پھر آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہوا۔ کچھ دنوں بعد وہ شہر چین میں جا پہنچا۔ پوچھتے پوچھتے وہ یوسف سوداگر کے بیٹوں کو ملا اور بولا کہ اے لڑکو، تمہارے باپ نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگے۔ وہ بولے، اس کو مرے ہوئے تو مدت ہو گئی۔ حاتم نے کہا، یہ ذرا سوچو کہ مجھے تمہارا پتہ کیسے معلوم ہوا۔ اس کے سوا ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ فلاں درخت کے نیچے بہت سا مال و جواہر گڑا ہوا ہے، اسے کھود دو، ایک حصہ تم لے لو اور 3 حصے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر حاتم نے قبرستان کا سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، بادشاہ کو اطلاع دیے بغیر یہ کام کیسے کریں؟ چنانچہ وہ حاتم کو لے کر بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ حاتم کو لے کر یوسف کی حویلی میں آیا۔ پھر جب اس حجرے کو کھودا گیا تو بے شمار مال نکلا۔ بادشاہ نے اس کے 4 حصے کیے، ایک حصہ لڑکوں کو دیا اور 3 حصے حاتم کو دیے اور کہا، تم ہی اسی راہ الہی میں خرچ کر دو۔ چنانچہ حاتم نے یہی کیا اور رخصت ہو کر عدل آباد آیا۔ اپنی بیوی سے جو لڑکا ہوا تھا اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، سالم نہ رکھا۔ پھر رخصت ہو کر جنگل کی راہ لی۔ کئی دنوں بعد شہیدوں کے قبرستان میں پہنچا۔ جمعہ کی رات وہ سب شہید بدستور اپنی قبر سے نکلے۔ پھر وہی سب باتیں ہوئی۔ حاتم نے اس سوداگر سے احوال پوچھا تو وہ بولا، اے نوجوان مرد، مرحبا، جزاک اللہ، تیری بدولت اب میری مصیبت ختم ہو گئی ہے۔ صبح کو حاتم وہاں سے رخصت ہوا اور ایک جنگل میں پہنچا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بھیک مانگ رہی تھی۔ حاتم نے اپنی الماس کی انگوٹھی اسے دے دی اور آگے بڑھا۔ بڑھیا چلائی، پنچھی پردیسی کا خدا حافظ۔ اس آواز کو سنتے ہی 7 نوجوان تلواریں لگائے جنگل سے نکل آئے اور حاتم کے ساتھ ہو لیے۔ یہ 7 چور ایک چڑیل کے بیٹے تھے۔ اس نے انگوٹھی پا کر یہ خبر کر دی کہ سونے کی چڑیا آتی ہے۔ غرض وہ حاتم کے ساتھ گپ شپ ہانکتے ہوئے چلے۔ جب حاتم ان کے دام میں آ گیا تو انہوں نے پیچھے سے ایک کمند اس کے گلے میں ڈالی اور 2-3 خنجر مار کر کنویں میں گرا دیا اور جو مال تھا سب لے لیا۔
मगर वो मोहरा हातिम की पगड़ी में बंधा रह गया। हातिम बेहोश पड़ा रहा। फिर होश आया तो मोहरे को उठाकर अपने जख्मों पर लगाया। जख्म उसी वक्त भर गए। हातिम को इन चोरों पर बड़ा अफसोस हुआ। सोचने लगा कि मैं तो इनको यूं ही सब दे देता। इतने में इसकी आंख लग गई। ख्वाब में क्या देखता है कि एक शख्स कहता है, ए हातिम, कम न कर, यहाँ एक खजाना गड़ा है, अल्लाह ने ये तेरे ही वास्ते छुपा रखा है। कल 2 आदमी यहाँ आएंगे और तुझे इस कुएं से निकालेंगे। इतनी देर में नूर का तड़का हुआ। थोड़ी देर में 2 आदमी आए और हातिम को कुएं से निकाला। फिर सबसे ने मिलकर खजाना निकाला और जब ये हो चुका तो वो दोनों रुखसत हो गए। हातिम सोचने लगा कि अगर वो चोर मिल जाए तो ये सारा खजाना इन्हें दे दूंगा ताकि वो फिर चोरी न करें। हासिल कलाम ये कह कर वो चोरों की तलाश में निकला। थोड़ी दूर गया होगा कि वही बढ़िया फिर मिल गई। इसने फिर उसी तरह आवाज़ लगाई। वो चोर इधर उधर से मौजूद हुए। हातिम ने इनसे कहा, मैं तुमको इस कदर ज़रूर जवाहर दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तों तक काम आए, मगर शर्त यह है कि तुम चोरी ना करोगे। वो बोले कि हम तो पेट ही के वास्ते ही अजाब लेते हैं। अगर इतना माल दिलवाते हो तो हम आज ही ऐद करते हैं कि हम उम्र भर चोरी नहीं करेंगे। चुनाचे हातिम इनको लेकर इस कुएं पर आया और ज़रूर जवाहर सब इनको बख्शा और राह रास्त दिखलाकर जंगल का रास्ता लिया।